اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان عليه هدى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق والحبیب الذی كل شفاء لكل حول من الاحوال ما ان مدحت محمدا بمقالة ولكن مدحت مقالة ہزار بار بشویم دہن بمش کو روس نام تو گفتم وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو گئے ہم خوار ہو گئے اگر تمہیں خواہی مسلمان زیست مپندار شادی کے راہ صفا تمام رفت جود کرتے ہیں خدایا بحق کے بنی فاطمہ برقول ایمان کوئی اگر دعوت مرد کوئی من دست آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں ایک مٹی کی عبادت ایک مٹی کا خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے آہ موت کی پرزور آندھی کس طرح سے پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے پڑھیے اور تیرا رب زیادہ کریم ہے جس نے سکھلایا قلم کے ذریعے اور انسان کو وہ سکھلایا جسے وہ جانتا ہے کلا ہرگز نہیں بے شک انسان البتہ وہ سرکشی کرے اور وہ اپنے آپ کو مستقبلی خیال کر رہا ہے بے شک تیرے رب کی طرف لوٹ انسان نے تیرے رب کی طرف بھلا دیکھا آپ نے اس کو جو روکتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے بھلا دیکھا آپ نے کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہے بھی ہدایت اور وہ حکم بھی تقوی کے دے رہا ہے پھر بھی روک رہا ہے بھلا دیکھا آپ نے یہ کہ اس نے جھٹلایا اور وہ پھیر دیا اس نے نماز سے روکنے والے نے تکذیب بھی کی اور وہ بھی کیا وہ نہیں جانتا بے شک اللہ دیکھ رہا ہے وہ جھٹلانے والا نماز سے روکنے والا کیا وہ نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں ناسیتن اور یہ پیشانی ہوگی کاذبہ چھوٹے کی خاطر بچائیے کو بلا لیں اپنی مجلس کو اپنے ہمدار لوگوں کو اپنے مجلس والے ہم بھی بلا لیں گے زبانیاں پیدل چلیں پیادہ ہرگز نہیں لا تطیعہ آپ اس کی بات نہ مانیں
مسجد اور آپ اللہ کے سامنے سر بسجود وقت ترین اور اس کا فطرتاً ہر بندے کا عجیب سا مزاج بنایا ہے، مزاج سب کا علیحدہ نہیں۔ وہ خالق ارض و سما اس قدر قدرتوں کا مالک ہے کہ 8 ارب کے انسانوں کے انگوٹھے کی لہریں دماغ کی کیفیت میں۔ آپ کا مزاج اور ہے، میاں بیوی نے 70 سال کٹھے گزارے، مزاج میں تھوڑی سی بیوی فرق، 60 سال کٹھے چائے پی، پھر بھی کہتا تیز میٹھا ہے، کہتا کم میٹھا، ایسے ہی کہتے غلط ہو رہا ہے۔ یہ مزاج یہ اس کی پہچان۔ یہ مجھے اس پہ یاد آیا کہ میرا ایک درس ناغہ ہو جائے، مجھے یوں لگتا ہے کہ سال بیت گئے، شاید میں درس میں شریک ہوں۔ مزاج پچھلے سال بعد میں درس میں نہیں تھا، مجھے آج ایسا لگ رہا پتہ نہیں کچھ سال کے بعد درس نہیں، وہ تسلسل کا ذائقہ ٹوٹ۔ اب سامعین کا پتہ نہیں ان کا مزاج کیا ہے، سامعین کا گزشتہ سورت۔ ہاں ایک تو بات ذہن میں رکھیں کہ تمام سورتوں کے جو نام ہیں اس سورت کے اندر وہ لفظ موجود ہے۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ علق، خلق الانسان من علق۔ اور یہ سورت ایک بات اور ذہن میں رکھیں رائے صاحب، قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ 3 طرح کی، طویل، متوسطہ، چھوٹی۔ بڑی جو صورتیں ہیں سورہ بقرہ، آل عمران، فلاں فلاں فلاں، ان میں اللہ نے دلائل دیے ہیں، مضمون کو بکھیرا بڑی تفصیل۔ اس طرح سے چھوٹی صورتیں دلائل انداز، یہ جو چھوٹی صورتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے مختصر مضمون اور مختصر، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک خطیب ایشیا عالم دنیا کا سکالر کہتا ہے، 1 گھنٹہ گفتگو کرتا ہے پوری دنیا کو ختم کر کے، پھر وہ آخر میں کہتا ہے کہ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان چھوٹی صورتوں میں بڑے صورتوں کے مضامین کو مختصر کر کے، میں اللہ اپنی مخلوق کو نبی کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتا ہوں، مضمون بھی مختصر، دلائل بھی۔ اور یہ قرآن پاک کی صورت وہ ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی، اس کی 5 آیتیں سب سے پہلے۔ نزول کا انداز، امام الانبیاء 40ویں سال کی عمر میں، کتنی عمر میں؟ 40۔ اس عمر میں آپ کا مزاج بن گیا بھوک بیوہ، آپ کو یہ چیز محبوب بنا دی گئی خلوت، عجیب سی مزاج کی بات۔ چنانچہ آپ جبل نور کی غار حرا میں چلے جاتے، 4 دن کا قیام، ہفتے کا قیام، اور کبھی کبھی پورے مہینے کا قیام۔ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اماں جس کی بستر پہ قرآن نازل، وہ اماں جس کو اللہ کے سلام آیا، وہ اللہ جس کو، وہ اماں جس کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہی کی پیٹ سے اللہ نے نبی کو اولاد دی۔ 11 بیویاں ہیں مگر اولاد، یہ اس اماں کی، وہ اماں کہ جس نے اپنا مال و متاع سب کچھ پیغمبر اور اللہ کی رضا پہ قربان کیا۔ اس صورت کے ضمن میں اس کا باقاعدہ نام ہے، صورت کے ضمن میں ان کا، تمام سیرت کے محدثین نے اماں خدیجہ کا، تمام مفسرین نے اماں خدیجہ کا تفسیر اس صورت کے نام مکمل ہے جب تک اماں خدیجہ کا ذکر ہے۔ میں بھی سمجھاؤں گا تو خیر، اماں رضی اللہ تعالی توشا یاد کرتے اور آپ چلے جائیں، چند دنوں کے قیام، ہفتہ بھر کا قیام، اور آخر میں مہینے کا، پھر آپ تشریف لے جائیں ایک دفعہ۔ اور آخری 40ویں سال میں نبوت سے 6 مہینے پہلے رؤیا صالحہ، سچے خواب نظر آنے کے، جو خواب میں دیکھا وہی دل، جو خواب وہی حقیقت ہے۔ اب امام الانبیاء تشریف لے گئے جبل نور غار حرا،
ہمارے ہاں ہمارے پاکستانیوں کے اذہان سے لفظ جبل نور غائب ہے، ہم کہتے ہیں غار ہرا. وہاں ٹیکسی والے سے کہیں غار ہرا جانا ہے تو بات اسے کو جناب لی میں جبل نور جانا تھا، تو جبل نور ہی کا ایک حصہ تو آپ وہاں تشریف لیں، آپ وہاں خام پذیر ہیں، آپ نے باہر قدم رکھا، اوپر سے آتے پہ غیب سے آواز آئی یا محمد، آپ نے دائیں میں دوبارہ آواز آئی، آپ نے دائیں میں انسانی شکل میں ایک صورت سامنے، وہ ہیں سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام. کوئی تفاصیل ہے، انہوں نے کہا اقرا، امام ربیہ نے فرمایا ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا اقرا، ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ دستاویز اس طرح سے کسی چیز پہ لکھی ہوئی پیش کی، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا مان، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام و رسول ہی نبی لفظی ترجمہ سن پڑ اور یہ زبان سے ادا کرتے ہوئے زبان کو لرزہ ہوتا ہے. پوری اولاد آدم کے لیے ان پڑھ ہونا عیب ہے، اور سرکار دو عالم کے لیے یہی چیز بات ہے، یہ چیز کہ انسانیت میں کسی کے سامنے آپ نے زانوی تلمذ نہیں، کوئی ماں کا لال یہ نہ کہے کہ جناب کل ساڑھے کو جناب ہے کہ جناب چنڈا کھانا رہے ہیں تو گلا کرنا اللہ کی درمیان میں واسطہ جبریل آپ نے فرمایا ہمارے مقابلے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح معانقہ کیا اور دبایا، فرمایا پڑھے، دوبارہ دبایا تو وہ پہلے سے ذرا زور سے، پھر کہا پڑھو، تیسری دفعہ جو دبایا تو تھوڑا سا اور زور سے، اس کے بعد فرمایا پڑھو. جو جبریل تلفظ کر رہا ہے وہی تکلم اور تلفظ سرکار دو عالم کی زبان، پڑھو. اب یہ دبانے کا عمل کیا ہے؟ کاملین حضرات توجہ ڈالتے ہیں اور اس میں بھی ریموٹ کنٹرول اللہ کا، قدرت اللہ کی طرف ہے، اس کا جبریل کا اپنا کمال. یہ حکومت کے افراد میں دہلی کا ایک بزرگ کا واقعہ ہے، نام میرے ذہن سے نکل، ان کے پاس بڑا سا مہمان ہے، مہمان جب آئے جیب خالی، اولیاء کرام مہمان نواز ہوتے ہیں، بڑے پریشان میرے مہمان آئے ہیں، آپ کیوں باہر نکلے، پھر آئے باقی فراز آ جائے تو اس میں کہہ دیں تعلق والا بہتر بندے بنے. وہ قریب ایک بھٹیارا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کیا کام کیا، تھوڑا سا وسالہ لیا، دال وغیرہ روٹی لا کر پیش کر وہ چلے گئے تو حضرت بڑے کی دعا کراتے نہیں بتاؤ کیا دعا کروں، فرمایا بس بزرگوں کا نام میرے ذہن میں اللہ کرے آ جائے. فرمایا نہیں حضرت نہیں، وہ میں اپنے ذوق پہ اس کہہ دوں میں اللہ سے مانگ دوں، اس لیے میں بڑا خوش ہوتا ہوں ایسے موقع پہ تم نے میری مہمانوں کا اکرام کیا. مرحبا. اور علماء پہ عجیب حالات ہوتے ہیں. پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس میرے استاد محترم شعبہ حفظ کے رائے صاحب نے دیکھے تھے، بڑے نیک سالے تھے، 4 سلسلے مجاز تھے. ان کے پاس جمعہ پڑھا، جمعے کے بعد وہ ہم ان کے پاس بیٹھے تو مولانا وہ باہر نکلے پھر اندر آئے، انہوں نے اکرام میں بڑی دوسرے اتفاق سے جو ساتھی لے آئے. مجھے بعد میں کہنے لگے مولانا آج میری جیب بالکل خالی تھی اور تمہارے استاد تشریف لائے، میں اتنا شرمندہ ہوں جس کی انتہا نہیں. میں پتہ نہیں کیا کھلاتا، میں نے دیکھا تو میری ہمت نہ پڑے، وہ ذوق کا کوئی نمازی نہیں تھا جس سے میں کہہ دیتا اکرام کے لیے. مجھے بتا لیکن آپ سے مجھے شرم آئی کہ تھوڑا استاد ہے تو ہمیں بتاؤں. ہاں جی بہت ہو گیا.
اللہ ان کی قبر کو رحمت فرمایا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی اگر آپ نے پھر میرے لیے دعا کرنی ہے تو ایسا کریں, ایسا دعا کر دیں کہ آپ نے سب فرمایا بڑا مشکل کام ان کا. اچھا ٹھیک ہے وضو کر جاؤ, 2 رکعت بعد نفل پڑھو اور اس کے بعد اس کو گلے ایسے اور اللہ سے مانگا اور دبایا, پھر چھوڑا, پھر دبایا. تو دہلی کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ جب پاس کھڑے تھے تو پہچانے نہیں جا رہے تھے کہ حضرت کون سے ہیں. اس تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھ فرمایا کہ وہ جو اندر اللہ نے مجھے ذکر الہی کی طاقت دے رکھی تھی, اللہ کے نام کی عظمت تھی, وہ اس کو پہچان نہیں سکتی. دور کسی نے کہہ دیا میں نے بھی اللہ سے مانگ لیا, کچھ کر دیا مانگ اللہ کرتی ہے, اللہ اس کا دعا مگر برداشت نہیں کر سکتے. یہ کیفیات ہوتی ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت میں ایک شخص آیا اور حضرت کو ذکر بتا دو, انہوں نے بتلایا. تو کچھ دیر کے بعد وہ کچھ عرصے چند دنوں کے بعد ساتھی کہنے لگا حضرت تینوں کی حاصل یہ تو جناب ہی بلا کے کھڑا ہو. اچھا بلایا, کچھ پڑھا اور فرمایا ہم سمندر اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہیں اور تجھے ایک گھوٹ پانی بھی برداشت نہیں. ہم سمندر جذب کیے یہ اولیاء کرام اور انبیاء کی تو شان ہی کیا ہے. پھر امام انبیاء کی اس لیے کہ ان کا اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی نظیر نہیں, خالقیت میں اور مخلوق میں اللہ کے نبی کا کوئی نظیر. تو اب انہوں نے پڑھنا یہ کیفیت ہوتی ہے توجہ سے. فرمایا اقرأ بسم ربک الذی, اور آگے فرمایا پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو یہ بالکل قرآن کی 5 ابتدائی آیات ہیں اور مسلم حضرات نے لکھا ہے کہ اس کے بعد اللہ نے تعوذ اور تسمیہ کو نازل فرمایا. اس لیے قرآن مجید سے پہلے تعوذ پڑھنا واجب ہے, تسمیہ پڑھنا سنت ہے. اور اس کے بعد اللہ نے مزمل کی ابتدائی رکوع کو نازل فرمایا اور اس کے بعد اللہ نے سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا اور پھر 3 سال تک وحی کا سلسلہ میں. کتنا سر 3 سال اور اس میں تعوذ اور تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور مزمل کا آغاز. تو اس میں سمجھا دیا کہ نماز کیسے پڑھیں. تعوذ اللہ سے پناہ مانگنی, تسمیہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنی ہے, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور فرمایا خلق الانسان من علق, پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے. جس طرح ماں برائے عقل انسان کی پیدائش سے پہلے نطفہ 40 دن, پھر علقہ, پھر گوشت کا ٹکڑا, پھر ہڈیاں, 40 دن کے بعد پھر اللہ اس کو ڈالتے ہیں. تو جس طرح انسان جمے ہوئے خون سے بنایا, کوئی دنیا کا سائنسدان جمے ہوئے خون سے کوئی مخلوق پیدا کر کے نہیں. جس طرح اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کر کے, اس طرح بتا دیا میں اللہ قادر ہوں علم کے سکھانے پر بغیر, میں اللہ قادر ہوں علم کے سکھانے پر بغیر استاد. ظاہری اسباب تو نہیں ہوتے اور اپنے نبی کو علم. اور کیسے علم سیکھ رہا ہے؟ شیخ سعدی کی زبان میں رہا سب شعر مجھے یاد نہیں رہتے, ایک شعر یاد ہے مجھے. یتیم ہے کہ نہ کرتا قرآن درست, یتیم ہے کہ نہ کرتا قرآن, ایسا یتیم جس نے قرآن لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. کتب خانہ ہے چند ملت نشست, ساری دنیا کے کتب خانوں کو پوچھ کے رکھے, اور ماں کا لالا آئے مجھ سے بڑا عالم. اب خلق الانسان من اقرأ وربک الاکرم, پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ زیادہ کریں. الذی علم بالقلم, جس نے علم سکھلایا قلم کے ذریعے. چنانچہ بعض مسلم حضرات نے لکھا ہے, ایک قول یہ بھی ہے کہ ان ابتدائی آیات میں سورہ قلم کی بھی ابتدائی آیات اور قلم کا تذکرہ کیا کہ علم جو ہے نا 2 طرح کے, ایک ابتدائی علم, ایک ثانوی علم. ابتدائی علوم پرائمری سطح کے اور ثانوی علوم میٹرک سطح کے. ابتدائی جو علوم ہوتے ہیں اس میں وہ قلم کی ضرورت نہیں. ہمارے ہاں بچے ہم پڑھنے آتے ہیں تو کوئی قلم کاغذ نہیں ہے,
اس کو ہم پڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد الف با تا ثا جیم دال ہا پوری تختی، پھر الف لام الف با الف تا الف سا الف، اور اس کے بعد جناب بھی وہ اعراب والی جناب تختی، باد بن با بادر بھی واپس کو، پھر دو تنوین والی تختی، پھر لفظوں کو ملا کے جوڑ بنا دیا، ہم زبرا بادر با دا دو زبردن آبادن، یہاں قلم کی ضرورت ہے، یہ پوری تختی 16 تختی ہے۔ اس کے بعد قرآن کو پڑھانا شروع کر دیا، وہ پورے قرآن کو نازلہ پڑھ جاتا ہے اور پورے قرآن کو حفظ کر جاتا ہے، وہ ابھی قلم کی ضرورت ہے ابتدائی، اور ثانوی جو تعلیم ہے اس کے لیے قلم کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا کا یونان سے لے کے آج تک پوری دنیا کا آج بھی وہ قلم کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر پھر دو طرح کے علوم ہیں، ایک مادی علوم ہے اور ایک علی بیٹے وہ علم ہے جس کے ذریعے سے وہ علم جس کے ذریعے سے انسان کو اپنی پہچان حاصل ہو، مخلوق کی پہچان حاصل ہو، خالق کی پہچان ہو۔ ہم اس کے لیے قلم کی ضرورت، ہم کہتے ہیں کتابوں سے علم آتا ہے، اگر قلم نہ ہو تو کتابت کیسے کریں گے؟ قلم نہ ہو تو کتابت کیسے کریں؟ تو یہ قلم کے ذریعے سے الذی علم بالقلم، اللہ نے تعلیم دی انسان کو کس کے ذریعے؟ قلم۔ اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھلایا جو وہ نہیں جانتا۔ علم کے حصول کے لیے اللہ نے ذرائع دے دیے، 5 حواس خمسہ ہیں، کتنے؟ 5۔ ایسے اگر یہ 5 نہ ہو تو علم آ جائے گا؟ کوئی سائنسدان دنیا کا معلم اس کو علم دے دے گا؟ 5 نابینا بھی صاحب علم ہے، مگر کان سے سن رہا ہے، زبان سے نہیں، 5۔ اور قلب کی، اس میں عقل کی کیفیت، سوچ بچار کی، اور دماغ کی جنابی نظر و فکر، سوچ، یہ ساری یہ قوت حاصل ہے، یہ ذرائع ہے علوم حاصل۔ فرمایا اللہ وغیرہ من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جاہل پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، ہر آنے والا جاہل۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ 3 مضبوط ذریعے دے دیے، دل دے دیا، آنکھ دے دی، کان دے دیے، علم حاصل کریں گے۔ اور انہی تینوں ذریعوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا ان تینوں چیزوں کے بارے میں، کان کو کہاں استعمال کیا، آنکھ کو کہاں استعمال کیا، دل کو کہاں استعمال کیا، کوئی اس میں کفر نہیں رکھا، میری توحید کو نہیں آنے دیا، اس میں شرک کو رکھا، میری محبت کو نہیں آنے دیا، ان تینوں کے بارے میں سوال کیا۔ تو 5 حواس خمسہ ہیں، پھر عقل ہے، عقل کتنی بڑی ہے، پھر سوچ و بچار کی، غور و فکر کی قوت اللہ نے دی، مگر اس کے باوجود خطا کا امکان ہے۔ ان ذرائع کے بعد ایسا جو ہم علم حاصل کریں، پھر بھی ایسا علم جس میں خطا کا امکان نہ ہو اور قطعیت ہو، اس کے لیے وحی اور الہام کی ضرورت ہے، تو یہ وہ علم ہے، وہ علم دیا جس میں خطا کا امکان۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، قلم کے ذریعے سے انسان کو علم دیا، اور ایسا علم جس کو انسان جانتا نہیں، وہ ہے اللہ کی بات، وہ ہے اوپر کی باتیں، نیچے کی باتیں، فضا کی باتیں، تحت ثری کی باتیں، اور وہ ہے جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، اس تک کسی کی رسائی حواس خمسہ سے بھی۔ اور اس میں جو کہہ دیا اس میں قطعیت ہے، ظنیت نہیں، تمام علوم میں ظنیت ہے، کوئی سائنسدان قطعیت کا دعویٰ کرتا رہ سکتا نہیں، یہ وجہ ہے کہ ان کے کلیے اور تجزیے بدلتے رہتے ہیں، مگر وہی کا علم تو یہ علم فرمایا، اور یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان اب انسان 2 طرح کے ہیں، علم الانسان ما لم یعلم۔ جب یہ وحی نازل ہوئی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بتقاضۂ بشری بخار کی کیفیت، کب کبھی آپ گھر تشریف لے گئے، گھر تشریف لینے کے بعد اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات ہے، اور ان سے آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے جسم میں سردی محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ان کے سامنے معاملہ ہے۔ بہت اسی حضرات نے سیرت کے نامہ نگاروں نے کہا ہے کہ
کے سامنے اس لیے بھی رکھا کہ اب یہ علم کی ذمہ داری آ گئی، بار نبوت کی ذمہ داری مل گئی، تو میں حالات و واقعات بھی بتلاؤں اور دعوت بھی دے دوں۔ اگر انہوں نے بات کو مانا تو گھر میں سکون ہوگا، اور اگر یہیں سے وہ میری اعانت اور پذیرائی نہ ہوئی تو پھر اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چادر اٹھانی۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل جو مکے میں رہتا تھا مگر شرک سے بیزاری کا اعلان کر کے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا، اور وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے عبرانی زبان سے انجیل کو عربی میں مترجم کیا۔ ایسا آپ کے عرب کا پہلا انسان کہ جس نے انجیل کو عربی زبان میں ترجمہ کیا، اور اس کا ان کو جا کے بتلایا کہ آپ کے بھتیجے کی کیفیت۔ اس کے بعد فرمایا میری ملاقات کرائے، ضعیف سے بالکل 13 سال میں۔ اس کے بعد ملاقات کے لے کے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ اے بیٹے یہ اپنا آخری مادہ کرا، بتلاؤ کیا واقعہ۔ آپ نے سارا واقعہ بیان سننے کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کہتا ہے هذا الناموس الذي نزل على موسیٰ کریم، یہ تو وہی ناموس ہے جو تشریف لائے تھے موسیٰ کریم۔ اور فرمایا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب مکے والے تمہارے دشمن ہوں گے، تمہارے مخالف ہو جائیں گے، صف آرا کٹ کر کے میرے مخالف، میں تو انسانیت کے فلاحی کام کر رہا ہوں، یتیموں کا خیال کرتا ہوں، مسکینوں کا خیال کرتا ہوں، بیواؤں کا ضعفاء کا۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے جو کام کیا وہ سنا دکھا، جس کو آج مسلمانوں نے یکسر چھوڑ دیا۔ کیا مولوی سب کی نہیں کر، اکثریت میرے جیسے ملا فلاحی کام چھوڑ دیا۔ اچھے بڑے دیندار، نمازاں، روزے، حج، زکات، جناب لی تصویر دانا ٹھا دانا، سچے کھپے آگے پیچھے بھوکا مرتا مرے پیا، کوئی بیماری تو تسنڈ ہے مرے پیا، کوئی حالت کفر میں جا رہا ہے تو لوگ ایک پلیٹ جناب لی چاول کھلا کے اگلے سال اس کے گھر میں علم لگوا دیتے۔ ایسا آپ نے اپنے 15ویں سال میں کتنے دیکھے تھے یہ لوگ، اور آج کیا ہے؟ وہ زمانے بھر کے پھنگی چرسی سارے کے سارے۔ ہمارے پاکستان کے بزرگوں نے کہا اس نے جناب لی اس طرح سے کہ کوئی ان کا وجود نہیں ہے، وہ شخص کہتا ہے یہ ہے اتنا بڑا وجود، وہ کہنے لگے جناب سارے چوڑے گراسی کاٹ دو دیکھنا کیڑا رہ جاتا ہے، سارے ایک پلیٹ کی ایمان کو بیچتے تھے۔ علم الانسان ما لم یعلم، فرمایا آپ کے مخالف ہو جائیں گے اور آپ کو مکے سے نکال دیں گے۔ حضرت مکے سے نکال دیں، ہاں کاش میں اس وقت زندہ رہوں میں تمہارا تعاون۔ اب یہ پہلی وحی آئی اور وحی کا سلسلہ کتنا سا منقطع رہا؟ ورقہ بن نوفل کا 3 دن کے بعد کتنے دن ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا میں نے خواب میں دیکھا تو سفید لباس میں تھا، جو اشارہ ہے کہ جنت میں، اشارہ ہے سفید لباس میں، اشارہ ہے آپ کی اعلان نبوت سے پہلے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں، ابھی تو وہی آئے۔ اس کے بعد سورہ مزمل کی آیت ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ، سورہ مزمل میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اپنے رب کا نام لے، وَتَوَکَّلْ اور یکسو ہو کر اسی کی طرف متوجہ۔ اب آپ کی بات بتا، پھر 3 سال کے بعد جو وحی آئی تو اس میں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے کھڑا اٹھیے اور فانذر وربک فکبر، لوگ قوم کو ڈرائیں اور اپنے رب کی کبریائی میں۔ اور مزمل میں دے دیا کہ اس پروگرام کے لیے ایک سنجیدہ جماعت دیا۔ اس کے بعد علم الانسان، آگے فرمایا کلا ان الانسان لیظلم، خبردار انسانیت میں سرکشی کی، انسان اب دوسرا کے جنہوں نے تعلیمات الہیہ کو مان لیا وہ مومن کامل بن گئے، بندہ مومن بن گئے،
انہوں نے اپنی ذات کو بھی پہچانا اور اپنے گرد و پیش بھی صحیح کر لیا، اور اللہ کی ذات اور نور معرفت کو بھی دل میں سمو لیا اور حقیقت سامنے کھل گئی۔ اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ نہ دن کے ظاہر میں نہ رات کے اندھیرے میں کوئی بغاوت نہیں ہے، کوئی سرکش نہیں۔ اندھیرا در اندھیرا ہے پھر بھی جام ہاتھ میں نہیں لے جائے، اندھیرا در اندھیرا ہے پھر بھی روزے میں جام شیری کو ہاتھ، سیب اور انار کو ہاتھ، وہ عبد تغانی۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو اس وحی الہی کے قطعی علم کے مقابلے میں آ گیا، اللہ انسان وہ طغا سرکش۔ ایک تو وہ ہے جس کا ذکر سورہ نازیات میں ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ کلیم تشریف لے جائیے فرعون کی طرف، وہ بغاوت میں اتر آیا۔ اور ایک ہمارے پیغمبر کے مقابلے کا فرعون تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا موسیٰ کے مقابلے کا فرعون تو مصر میں وہ تھا، مجھ محمد کا مکے میں فرعون ابو جہل ہے۔ اللہ ان الانسان بغاوت میں نہ مانوں چکراہٹ۔ اور وجہ کیا؟ سرکش بننے کی وجوہات کیا ہیں؟ حب مال، حب جاہ، حکمرانی، اقتدار اور جاہ و جلال، طاقت، حسن، مال و دولت، اولاد، یہ ساری چیزیں طغا کا سبب بنتی ہیں، سرکشی کا سبب۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ اس کے بیٹے تھے اور مکے کا سب سے بڑا تاجر وہ تھا، اور وہ کیا کہتے تھے؟ نحن اکثر اموال و اولادا، ہمارے ہاں مال بھی زیادہ ہے اولاد بھی زیادہ ہے، نہ سانو ایتھے ساڑا کچھ ہونا ہے، نہ قیامت والے دن ہمیں حساب بھی نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں طغا کا ذریعہ۔ آج پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا وزیر اعظم اور کابینہ کے لوگ، ان کی طغا کی حالت یہ ہے کہ وہ واضح شریعت کے خلاف قانون سازی کرتے ہیں۔ طغا ہے ہم کیوں ہیں؟ ہم اقتدار میں بیٹھے، فرعون بھی یہی تھا، میں اقتدار میں، آج بھی وہ اقتدار میں، آج 20ویں قانون ہے، پہلوانی بھی بنائے یہ بھی بنا رہے، وقف املاک کے نام سے خلاف شریعت قانون بنایا، اور یہ بچوں پہ تشدد نہیں یہ بنایا۔ یہ سب آپ کی 5واں سپارہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، اللہ نے انسانوں کو، مردوں کو عورت پہ فوقیت دی ہے، اور آگے فرمایا والذی تخافون، 5واں سپارہ سورہ نساء، وہ جو نافرمانیاں کریں فعظوہن، انہیں نصیحت کرو۔ پہلا طریقہ ازواجی زندگی میں کیا؟ انہیں دیکھ والدین کی عزت رکھنا، اپنے خاندان کی عزت رکھنا، کی پہ کرنے وہ تیرے پرانے کی کہنا ساڑی پہنے تھی خاندان کی، اس طرح نافرمانی نہ کر، ہماری ازواجی زندگی خراب ہوگی تو وہ دیکھ لوگ تجھ پہ انگلیاں، میری بہن تنقید ہے، میری ماں تنقید ہے، میری کمی، پھر تو کہنا مجھے یہ نصیحت ایسے یہ ڈالو۔ فعظوہن، عورت کی نافرمانی کی صورت میں کیا کرو؟ ان کو واہجروہن فی المضاجع، خوابگاہیں لگا کرو۔ نفسیاتی طور پہ، اخلاقی طور پہ اس کے دل پہ گراں گزرتا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے جدا ہے، اس کو احساس ہوگا، اپنے رویے کو تبدیل کرے گی۔ اور اگر 3 عمل کے 2 عملوں کے بعد بھی یہ چیز اثر انداز نہ ہو تو کیا ہے؟ فضریبوہن، وہ پٹھانا طرح انہوں شوٹ نہیں کر دینا، تم کر دیتا پڑھ کے، کیوں نہیں؟ فضریبوہن ضرب کا لفظ ہے، ایسا لفظ ہے، دیکھیں وضریبوہن، انہیں ہلکا تنبیہن، یہ تنبیہن شاگرد کے لیے ہے، یہ تنبیہن اولاد کے لیے۔ اب کہتے ہیں نہ اولاد پہ ضرب ہے، نہ بیوی پہ ضرب ہے، نہ شاگرد پہ ضرب ہے، تنبیہ نہیں، اور انسانیت کے ناطے مارنا ہے، کوئی جانور بنا کے نہیں مارنا۔ ہاتھ پاؤں توڑ دیا، سر توڑ دیا، آنکھ نکال دی، کان توڑ دیا، یہ تو ویسے اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اس کے لیے قانون سازی کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ ہلکی سی یوں لگا دیا، لو جی بچے نے جناب 10 سال سے منڈے میں کر دیتا تو پڑھ کے بارے میرا پیو نہیں دیا، اب اس کے خلاف قانون ایسا سمجھے۔ اور ہزارہ قانون سازی کر کے اسلامی ذاتی کونسل نے سفارشات مرتب کر کے دی ہوئی ہیں، کسی بھی حکمران کو بدبخت کو توفیق نہیں اس کو آئین کیسا بنا اسلامی ذاتی کونسل۔ پھر جناب جتنے پہ جو یہاں مولوی کا اپنا تو کٹ ہوتا کوئی سانو گلا کر دینا، اسلامی ذاتی کونسل میں تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں،
اور متفقہ انہوں نے قانون سازی کر کے دی ہوئی، متفقہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اے جناب بھی پٹ پٹان والے انہوں نے بھی ایک بندہ بیچا، تمام نے متفقہ سفارشات مرتب کر کی اور وہ پلانگا کٹھا ہوا پڑا اور وہ بنائی سی بیچارے نیک وقت ضیاء الحق نے آج تک اس کے وہ ان کی تجاویز کو آئین قانون کی حیثیت نہیں دی۔ پھر کہتے ہیں جناب مولوی کٹھے نہیں ہوتے، وہ کھانے پینے پہ ہم روزانہ کٹھے ہوتے، آپ نے دیکھا، اور نظریاتی کونسل میں بھی ہم کٹھے ہوتے، سب روڑا کی رہا تمام کٹھے ہیں سفارشات جو انہوں نے تجاویز ہے۔ تو ہم دیکھیں اللہ ان انسان اللہ استغنا، وہ کیا سمجھ، اس نے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں بے نیاز ہوں، میری دولت ہمیشہ ہوگی، جوانی ہمیشہ ہوگی، عہدہ ہمیشہ ہوگا، نہیں ہمیشہ نہیں ہوگا۔ ایک وزیر اعظم تختے پہ گیا اور ایک بیچارہ باہر بیٹھا ہوا اسی اتنا تھا، 3 وزیر اللہ استغنا، اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو، بے نیاز میں ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز کون ہے؟ مجھے ایویں کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا جناب لی انہوں لتھی چڑی دی پرواہ کوئی دو دن کھانوں نہ دو اپنے پرواہ لگ جائے گی، وہ تو بھیک بھی منگے گا، وہ تو سوکھی روٹیاں بھی کھائے گا۔ اللہ استغنا، یہ اتنا سرکسی پہ اتر آیا ہے، یہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگ گیا۔ ان الی ربک الرجعی، سب نے بے شک تیرے رب کی طرف لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ وہ پنجابی جیسا ترجمہ پہنچو بدھ بوڑھ ہے، سب نے وہاں جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ اتنا بغاوت پہ سرکسی پہ اتر آیا، اور آیت الذی ینہا، آپ نے دیکھا وہ جو روکتا ہے بندے کو نماز پڑھنے، امام الانبیاء حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے، اور وہ ابو جہل آیا، انہوں نے کہا ہے کیوں انڈیا تھے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ آگے بڑھا، یہ ایک روایت میں آتا ہے آگے بڑھا، روک نہیں، جب آگے بڑھا تو اس کو پر نظر آئی، پیچھے خندق نظر آئی، آگ، کسی نے پوچھا پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ امام الانبیاء نے فرمایا جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، اگر یہ اور آگے بڑھ جاتا تو وہ اپنی پر مار کے اس کے ٹکڑے کر دیتے اور وہی آگ بڑھا دیتے۔ اللہ یعصمک من الناس، پہلا کس کا ہے؟ سیکورٹی کس پہ ہے؟ پیغمبر پہ، بولو نا، کس کی حفاظت میں؟ پیچھے اب وہ سرکش آدمی ابو جہل کہہ رہا ہے میں نماز نہیں پڑھوں، نماز کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ اس لیے نماز میں قرآن پڑھ جاتا ہے، نماز کا اہم رکن کیا ہے؟ قرآن، اور قرآن نظریہ دیتا ہے، قرآن تواضع سکھلاتا ہے، قرآن عزت سکھلاتا ہے، قرآن کہتا ہے تو مستغنی رہو، تو فقیر ہے، محتاج ہے، اور قرآن عبادت کا تصور دیتا ہے، عبادت میں تواضع ہے کہ کھڑے ہونا ہے، اور وہ جب قرآن بغیر نماز میں پڑھا جاتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن والغوا فیہ، شور کرو جی غالبا، یہ قرآن تہل کا بچا ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں بر صغیر میں بھی انہوں نے سوچا یہ مسلمان بڑا دور لا رہا، بڑا دور لا رہا، ایک دن میں سینکڑوں علماء کو تختہ دار پہ لٹکا دیا، کھجور تنوں کے درخت کے تنوں کے ساتھ باندھ کے مار دیا، ان کو لوگوں کو مارا، باز نہیں آتے، وہ ان کے جناب برطانوی تھنٹی، انہوں نے سوچا ان کا یہ قرآن، اس کے لیے انہوں نے پروگرام بنا لیا، انہوں نے اس کی خرید کی جناب دریا پور پر، پھر ان کا یہ پھر بھی نہیں ختم، انہوں نے دیکھا جناب لی جہاں اللہ کے نبی کی ذرا برا بھلا کہا وہیں پہ ذرا میدان میں آ جاتے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے بھی ہے، وہ عدالتوں میں گھسیٹا، اور وہ غازی الدین شہید پیدا ہوا، وہ امتیاز پیدا ہوا، فلانا پیدا ہوا، ابھی پچھلے دنوں میں رحیم یار خان میں جناب لیے کہ نہیں گڑبڑ کی تو پولیس والے نے اس کو گڑاسا لے کے سیدھے کہتا ہے نہیں تھی خبر، ایسا بری یہ بڑے انہوں نے اس لیے کہا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ جو ہے اس کو نبی کی شان کو گراؤ، اب اس کے مقابلے میں ناموس رسالت کا قانون بنایا۔ اب یورپ کیا کوشش کر رہا ہے؟ اس قانون کو ختم کرو، قانون کو ختم کرو، بڑی عجیب، فرمایا یہ سرکشی پر اترا ہے اور نماز سے روک رہا ہے، وہ بندے کو روکتا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، بھلا اگر آپ نے دیکھا کوئی نماز پڑھنے والا ہے بھی ہدایت پر، یہ نمازی کون ہے؟ امام الانبیاء، اب ان کے پیروکار وہ ہے بھی ہدایت پر، اور اس نے حکم دیا تقوی، تقوی کیا ہے؟
شاہ ولی اللہ الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ نحل کی آیت جس میں 6 چیزوں کا ذکر ہے، یہ تقویٰ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، 3 کام کرنے کے اور 3 کام نہ کرنے کے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، 3 بے حیائی، بری باتیں اور ظلم و تعدی سے روکنا، یہ تقویٰ۔ کہ متقی آدمی وہ جو 6 کام کرے، عدل کو اختیار کرے، احسان کو اختیار کرے اور قرابت داروں کے حقوق ادا کرے، اور بے حیائی سے، بری باتوں سے، ہر مقام پہ ظلم سے لوگوں کو روکے، ظلم سے لوگوں کو روکے۔ جب باپ اس کو منع کر دی جائے بیٹی کو نہیں روکنا برہنہ لباس پہننے سے، تو پھر یہ مینار پاکستان جیسے واقعات روزانہ ہے۔ جب پیو نے تربیت نہیں کرنی، ماں نے انہوں ڈانٹنا ہی کو نہیں، استاد نے، معلمہ نے گرلز ہائی اسکول میں اس کو ہلکا سا تماچا بھی رسید نہیں کرنا، تو پھر وہ بچی جب بے حیائی کی زیادہ ہو جائے گی، پھر یہی کچھ ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ بغیرتی نہیں تھی، ایک بچی وہ جتنی بھی گندی ہے، جو بھی کچھ اس نے کیا ہے، مگر 300-400 بچے ٹوٹ پڑے اس کے، ایسا بے حیائی کی انتہا۔ اصل بے حیا ہمارے حکمران ہیں، وہ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اس کا عمل نہیں، بولٹ ہے اس کے خلاف قانون سازی کرنا، بچے ڈانٹنا کو، اور ہم لاڈ میں وہ آپ بازو پہنے کوئی حرج نہیں، پینٹ پہنے کوئی حرج نہیں، نہیں کوئی نہیں بچ گیا۔ تو پھر جب کہ قرآن نے تو کیا کہا، کل ازواجکم وبناتکم ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اتنی اوڑھ کے نکلے ان کی جسم کی زیبائش پہ نظر آئے۔ اب آج ہمارے دور کی بچیاں کیا ہیں، وہ برقع اتنا مزین اور آراستہ پہنا ہوا ہے، بندہ بہدایت العابدین برقع کی تو ہے ترکی ہے کہ مصری اونو کاٹ بہدہ برقع بتا ہوئے تھا لگا، حالانکہ اس کا مقصد صرف جسم کو ڈھانپنا تھا، اندر کی زیبائش کو چھپانا۔ اب اندر کا تو پتہ نہیں، باہر کی زیبائش خراب لی، وہی نگاہوں میں محل پیدا کر لی، ایسا غلط نہیں اتنا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جناب علی مقصد تو اوڑھنا تھا، اور اتنا برقع راستہ کیا ہوا ہے، اور وہ ہزار روپے کا اس کی ڈیزائن علیحدہ، کوئی پٹی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی جسم کی ساخت ادھر ادھر، اس کا کیا مطلب؟ وہ زیبائش کو تو ظاہر برقع میں کر رہے ہیں۔ بہرحال فرمایا وہ بندہ ہدایت پر بھی ہے اور وہ حکم بھی تقوی کا دے رہا ہے، اور تقوی کی 3 چیزیں آیت میں 6 چیزیں امام غزالی رحمۃ اللہ نے اسی کو پیش فرمایا۔ آگے فرمایا بھلا آپ دیکھیں یہ جو نماز سے روکنے والا ہے، یہ تکذیب بھی کر رہا ہے اللہ کی توحید کی، نبی کی اور قرآن کی، نماز کی، اور منہ پھیر کے پاگلوں کی طرح نکل گیا۔ میں نے بڑا اب آج کے دور میں مساجد کی مخالفت کی، نماز کی مخالفت کی، اس وقت پورے پاکستان میں میرے معلومات پہ وہ مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ صرف حکومت نے کہا کہ پورے جناب لانگ روڈوں پہ یہ مسجد بنانے کی اجازت نہیں، میرے ڈھک سے پیچھے مسجد بنا کے دیکھیں آپ رول جائیں گے، کیا کہتے ہیں ویسے اس کے مسجد وہ نہیں ملے گی مسجد بنانے کی۔ اسلامی ریاست مدینہ میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی، اس کا جناب نہیں وہ یہ ہمارے یہاں ساتھی آبادی ہے، وہاں زور لگا لیا ساتھیوں نے نہیں مسجد بنانے کی اجازت، یہ کوڑا جو شادی حال کے پچھواڑے گھر خریدا نہیں بنانے کی اجازت، ایسی 20 مسجد رول گئے لوگ کوشش کر نہیں بنانے، تو یہ کس عمرے میں آئیں گے، سب کچھ ختم ہو گیا، یہ بات تو روکنا نہیں گئے۔ اور وقف املاک میں یہاں تک کہہ دیا کہ مسجد جو املاک وقف والی جو مسجدیں ہیں، وقف والی جو ان پہ قانون لاگو بھی کر دیا انہوں نے، ابھی بنا ہے قانون بھی آیا تھا کہ نہیں، ان مسجدوں میں نہیں روک، ان میں احتکام میں بیٹھنے کی اجازت ہے، بولو اتنی بے خبر یہ ساری خبریں بول میں بول احتکام بیٹھنے کی حسب اجازت، اور یہاں تک کہہ دیا وہاں کا متعلقہ افسر جب چاہے گا اس کو بند بھی کر سکتا ہے کہ یہ حفاظ عامہ کا کام نہیں دے رہی، جب چاہے اس کو مخالف فریق کا خطیب لا کے بٹھا دیں، جب چاہے اس کو بند کر دیں، اور جب چاہیں ان کو وقف کا مال یہ حکومت کا ثواب دید ہے، جب چاہیں اس کو کسی دفتر میں تبدیل کر دیں، انہوں جناب پاویں جناب ہسپتال بنا دیں، پاویں ڈنگر ادا ہسپتال بنا دیں، قانون سے دیکھو چلو آگے ریاست مدینہ میں ہوتا کیا ہے، ریاست مدینہ میں ہوتا ہے اب یہ برخوردار یہ اس میں جناب ریکارڈ بھی کہاں تک بھی جائے، جانے دو یار، موت کہے کہ دن کم ہوگی، کہتے دوبری کو بھرے کم ہوگی۔ ہاں
فرمایا ارائیت ان کذب، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے علم یعلم بان اللہ یرا، اس وقت کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس وقت کو یہ نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم ہی وارڈن نظر آئے تو بریک لگ گئی ہماری، کیمرہ نظر آئے تو ہم رک گئے، اور یہ وارڈن بھی درگزر کر دیتے ہیں، اور بھی سب کچھ ہو جاتا ہے، اور بھی سب کچھ ہو جاتا ہے، اور کیمرے بھی دھرے رہ جاتے ہیں۔ ساڑھی کیمرے بڑے عجیب ہیں۔ اسلام آباد تو ایک پولیس افسر لاپتہ ہوا اور چند دن بعد افغانستان کو لاش ملی، ہوں کو مادہ لال لے جاوے کھا ہوتے ہوں کرے کھا ہوں جناب دسن گے ان کا کی، اب پتہ چلے گا یہ ان کا دور تھا اشرف غنی کا، وہاں لے جا کے بندے کو مارا گیا اور پھر اس کی لاش باعث پاکستانیوں کو دے دی، محنت کر یہ اسلام آباد کے کیمرے ہمارے لاہور کے کیسے ہوں ایسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیمرے ان کی کچھ حیثیت نہیں جس سے تم ڈرتے ہو، علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ دیکھ، یہ تمہیں پتہ نہیں چلتا، تم اللہ کی نگاہ کے زد میں کلا، آگے اللہ تعالیٰ خبردار اگر باز نہ آئے یہی روش رکھی، میری توحید کے خلاف زبان، میرے پیغمبر کے خلاف زبان، میرے نبی کے خلاف زبان، میرے بھیجے ہوئے دین اور شریعت کے خلاف زبان کھولتے رہے، پھر کیا ہوگا؟ ہم گھسیٹ بالوں سے گھسیٹ کر تمہیں جہنم میں ڈالیں گے، پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر کہاں داخل کر دیں گے؟ ناصیۃ کاذبہ، اور پیشانی بھی کیسی ہوگی؟ وہ جھوٹے کی گنہگار۔ اس پہ اللہ مولانا عبداللہ سیدھی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے رائے صاحب، اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو کہا ہے توجہ لغش فہم بن ناسیہ، پیشانی کے بالوں سے کھینچ کر پیشانی کے بالوں یہاں سے پکڑیں گے اور کھینچیں گے، تو اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بال بڑے محبوب تھے، بالوں سے اس طرح پیار کرتے تھے جس طرح انسان اپنی جان سے پیار کرتا ہے۔ اور آج کے دور کی عکاسی کر دوں، بچہ جب جوانی میں پاؤں رکھتا ہے سب سے پہلے باپ کے نافرمانی بالوں کی سلسلے میں، ماں کہتی پترے کٹا لے، جو گندا پتر ماں جا کر یہ بال بڑے پیارے، انگلش کہتی ہے تو پتر ہے چھڑ دے، ہاں وہ پہلا بیٹا پادرے نے خاصہ بات کو مانی، تیسرے نے دب کے تیسرے نے دب کے مانی، چوتھا بیٹا ساڈا بھی بیر گیا، میں بھی جوان موٹا ہو گیا، ان کٹیا تک اندر بھاجے گا، ہمارا ہو جائے گا، پھر پتری شفقت نے بے بس کر دیا، پھر محنت نے سر پر آیا کہ تھوڑی سی کٹی سب تیری مہربانی سنی پدری کر لا، اکی ہمارے طرح نہ ہو، یہ والی تو یہ بال بڑے محبوب ہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ جب حج کر لو اور عمرہ کر لو، محلقین رؤوسکم ومقصرین، میری محبت میں یہ ٹینڈ کراؤ یا کسر کراؤ، ایسا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ محلقین رؤوسکم، اور الحمدللہ پھر وہ بچہ جو کبھی بال نہیں کٹاتا، ماں اور باپ کے کہنے سے بھی جب اللہ حج کو لے جائے تو پھر کٹاتا ہے، شہزادی بھی کٹاتے ہیں، جب کٹاتے نہیں خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو فرمایا یہ جو تمہیں بال محبوب ہیں ان سے پکڑ کر ہم گھسیٹتے ہو جہنم لے جائیں، اور یہ وہ ایسی حرکتیں کرنے والا، یہ جھوٹے کی پیشانی اور گنہگار کی۔ اور وہ ایک دفعہ اس نے کہا، ابو جہل نے نماز پڑھنے سے روکا، امام الانبیاء نے فرمایا میں نے تیرا کیا بگاڑا نماز سے روک دیا، میں تجھے پتہ نہیں کون ہوں، میں ہلکا حباب والا ہوں، میرے ڈیرے پہ رون کے وہ آنا جانا لوگوں کا ڈیرا ہے، مجلس ہے، ہلکا حباب رفقا ہے، میری ایک آواز کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اسی کے کہنے پہ 1000 گئے تھے نا بدر میں، یہ ہے وہ سودا جو بائیڈن سی، یہ پورے جزیرت العرب کے نیٹو کا چودھری تھا، یہ جزیرت العرب اس وقت دنیا ایسی دریافت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے کہا جب دھمکی دی امام الانبیاء کو نماز سے روکا، امام الانبیاء نے آگے بالکل استقامت، کیوں نماز سے روکتا ہے، میں نے کیا بگاڑا تیرا؟ اس کے بعد اس نے دھمکی دی، اور دھمکی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے کہہ دو بلا لے اپنے مجلس والوں کو، اس نے پھر بلایا کہاں بدل میں لے گیا نا، پھر کیا ہوا؟ ناسیہ لغش فہم بن ناسیہ،
حدیث میں آتا ہے جب وہ قتل ہوا اور پھر اللہ کے امیر نے حکم دیا اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر کنویں میں لنس پام کی ناس کیا بالوں سے اس کو اور اس جیسے اور چودھریوں کو جو گھسیٹا جب پنڈا کے دراولی لو روک لو گھسیٹ دے رہے لاٹ لاؤ ٹریکٹر کے پیچھے لا کے بڑی ساری دراولی ٹالی قابو نہیں آنی انہوں گھسیٹ دیا لا کے اندر دیکھا ہے جو سب شہری بچے بولے تو وہ بالوں سے گھسیٹ کر پھر کنویں میں ڈالا بدر میں کنویں کا وجود ابھی بھی موجود تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کو کہو اپنی مجلس بلا لے سرحد و زبانیہ ہم بھی پیادہ بلا لیں گے ہم بھی پیادہ سیاست کرنے والے وہ کون ہے مہاجرین و انصار میرے پیغمبر کا جانشار یہ ہے پیادہ ان کو بلایا نا بدر میں وہ آئے نہتے آئے اور انہوں نے گھسیٹ کے وہ مجلس والے کو سیدھا کیا اور کل قیامت کے دن زبانیہ وہ بالوں سے گھسیٹنے والے آخرت میں ہوں گے ملائکہ اور دنیا میں ہیں مجاہد اور دنیا میں انصار مہاجرین و انصار اور آج بھی انہی کے پیروکار افغانستان میں تحریک طالبان انہوں نے وہ 42 یا 28 ملکوں کے نیٹو کو گھسیٹا کہ نہیں اور پھر انہوں نے پیغمبر کا اخلاق کریمانے کی دوسری تصویر بھی دکھلائی جب مکہ فتح ہوا امام الانبیاء نے کیا فرمایا آ جاؤ سارے ہاں جی تمہیں سارا تو دور یاد ہے تیرا سارا تسی میں نمازاں پڑھن دیتی ہیں کائی نہ بیت اللہ دا بوا کھولن دیتا ہے کائی نہ کی کچھ کرتے رہے عظیم کریم آپ شریف بھائی ہیں شریفوں والا معاملہ فرمائیے امام الانبیاء نے کیا کہا میرے بھائی یوسف نے جو اپنے بھائیوں کے لیے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم جاؤ کوئی معاوضہ نہیں ہے یغفر اللہ لکم میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف فرمائے میں بھی معاف فرماؤں امام الانبیاء نے فرمایا میرے بھائی نے اپنے بھائیوں کے لیے جو اعلان کیا تھا میں محمد تمہارے لیے اعلان کرتا ہوں تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری جماعت کی تسلسل وہ مجاہدین آج افغان طالبان نے کیا کہا پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا کہ پوری دنیا وہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں عبد الغنی برادر کو پکڑانے والے اور اندر والے بھی ہیں سب کے لیے کیوں بھاگ رہے ہو یار نہ جاؤ ہم نے معافی کہاں میں اعلان کر دیا جنہوں نے امریکہ کی ترجمانی کی امریکہ کے ساتھ تعاون کیا دست و بازو بنے سب کے لیے ہم نے کھلی معافی کر یہ ہے پیغمبر کی تعلیم جدھر بڑا اوکھا کام دشمن ہاتھی چڑھ جائے جناب نے کٹر والا چوری ہو گئے چٹا کا بندہ پھر ماشاء اللہ تے تو جوانی بڑی ستھری گئی سی جی ہاتھی چڑھیا ہوئے تو میں کہنا تو کٹ دینے فڑ کے بندے وہ دی جناب نے رگو ریشے جو روح کٹ کے مارنا ہوں ٹکڑے کر دیں رہتے مگر انہوں نے یہ ہے پیغمبر کی تعلیمات یہ ہے پیغمبر کا اللہ تعالیٰ پوری امت کو یہ اخلاق نصیب اور ہمارے ہاں ہم نے تو سیاست میں انتقام دیا ہم نے سیاست میں کیا دیکھا انتقام میں نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے سیاست میں انتقام دیا تو فرمایا آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کل لا ہرگز نہیں خبردار لا تطیعوا اے میرے پیغمبر ان دشمنان دین کی بات نہیں مانو کمپرومائز مفاہمت سمجھوتا اور ایک جگہ پر نہیں قرآن میں یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین سورہ احزاب کی پہلی آیت اے نبی اللہ سے ڈرے لا تطیع الکافرین کافروں کی بات پھر سورہ احزاب میں پھر سورہ دہر میں ولا تطیع منہم آثما او کفورا یہ تین طرح کے لوگ ان میں سے گنہگاروں کی فاسق و فاجر کی بات نہیں مانی اور ناشکرے لوگوں کی بات کافروں کی بات یہ ضابطہ دے رہا ہے قرآن ان کی بات نہیں مانتے امریکہ نے زور لگا لیا کمپرومائز کر لو اشرف غنی کو ہٹا کے تمہیں بٹھا دیں گے اے شریعت کا نام نہ لو لیکن نہ ہر شے برداشت کر لیں گے اے شریعت والی گل بھی چوڑے نہیں کر دی قانون نہیں ہو اسلامی ضابطہ یہی اب بھی سنا یہ ہے وہاں کے جو اور چودھری ہیں ان سے یہی باتیں چل رہی ہیں آ جاؤ کٹھے حکومت کر لیے قانون اسلامی ہو تسی بھی نبی مانتے ہو تسی بھی خدا مانتے ہو تسی بھی قرآن مانتے ہو قانون یہ ہو بالا دستی اس کی اس تو بڑا کوئی کیا کہا اللہ نے اپنے نبی سے لا توتے ان کی بات اور کرنا کیا ہے واسجد سجدہ کیا
اس لیے سب سے زیادہ اللہ سے قرب کا ذریعہ وہ سجدہ ہے، مومن کی معراج ہے۔ وہ اللہ کے بندہ گویا کیا ہے، بندہ اللہ کے پیری پہ سجدہ کر۔ اور یہ آیات سجدہ قرآن میں 14 ہیں، جب بھی پڑھے جائیں سنے جائیں تو سجدہ کرنا واجب، اسی وقت موقع نہ ہو تو بعد میں کر لیں، پھر فرض بدل آخری سے وقت قریب اور اللہ کا قرب حاصل، اور اللہ کا قرب حاصل۔ اور یہ اب وقت تو تقاضا بہت زیادہ ہو گیا، اب اس قرآن کی آیت کے خلاصے کے طور پہ رائے صاحب چند منٹ اور لے لوں، سورت کے خلاصے کے خود ہی پڑھ ایسی القصہ مختصر۔ انسان جاہلاً پیدائشاً جاہل پیدا ہوا، تو ہم غور کر کے دیکھیں، میں نے اپنے دادا استاد ان کے بعد میں یہ بات پڑھی ہے بڑی تفصیل سے، میں کچھ مختصر کروں کہ انسان پہ 3 دور گزرے۔ کتنے دور؟ مولانا طیب نانوتوی رحمۃ اللہ دارالعلوم دیوبند کے 55 سال تک پرنسپل رہے، کتنے عرصہ؟ اور میں نے بحمد اللہ دارالعلوم دیوبند میں ان کی میزبانی میں ان کے دولت کے دے پہ وہاں چائے دارالعلوم دیوبند سفر ہوا میں دارالعلوم دیوبند 2 رات قیام بھی ہوا، اور وہ انار کا درخت بھی دیکھا، اس وقت اس کی عمر 103 سال سے لگ بھگ تھی، ہریالی تھی، پھلوں سے لدا پڑا، جہاں سبق پڑھانا شروع کیا۔ اب تو اس کی تعمیر اور کیا بات ہے، اس کی دنیا کی عظیم ہیری دست ان دادا جان کی۔ تو انسان ظاہراً پیدا ہوا، اس پہ کتنے دور گزرے ہیں؟ حقیقت ویسے 5۔ ایک پہلا دور ہے بچپنے کا، وہ مکمل مشابہ ہے حیوانوں سے۔ حیوان بھی 4 چیزوں کو طرف چاہتے ہیں، انسان بھی چاہتا ہے۔ سب سے پہلے کھانا پینا، حیوان بھی چاہتے ہیں اور انسان بھی، پھر پہننا، انسان چاہتا ہے تو لباس، پھر رہنا سہنا، پھر موادثت، اکیلی تنہائی کو پسند نہیں کرتا۔ اگر بچے نے کہو نا جناب ایسے وانڈے چلے ہیں تو ہو گیا، وہ میں نہیں رہنا کیوں ہے، نہیں باجی نال چھوڑو، لالی نال چھوڑو، کلّا رہنے کو تیار نہیں، اکیلا۔ تو یہ 4 چیزیں بنیادی طور پہ یہ حیوانیت کے مزاج بھی کھانا پینا۔ تو خیر میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، میں بڑی تفصیلی سے جو ہمارے حالات سے وابستہ ہے، ہم سب کے حالات بھی ہوئے۔ تو پہلا دور کون سا ہے؟ حیوانی دور، جاہلی دور بھی کہتے ہیں۔ پھر 8-10 سال کا ہو جائے تو پھر اس پہ عقل کی اور طبیعت کی حکمرانی، اس طبیعت کی حکمرانی میں بچے کو لے کے جاؤ، بستہ نہیں لینا، سونا جاتا، سائیکل نہیں لینی، اس طرح کی۔ اب اس میں معقولات میں وہ تغیر و تبدل کا خواہاں ہے، لباس میں تغیر و تبدل کا خواہاں ہے، اور تمام استعمال کی چیزوں میں تغیر و تبدل۔ وہ آئس کریم کا ذائقہ ایک ہے مگر متبدل، اس کے ظاہری حسن پہ فریبتا ہے، لباس کے ظاہر پہ فریبتا ہے۔ اب وہ جناب نہیں، مقصد لباس کا جسم ڈھانپنا ہے، یہاں اور پٹیاں، جہاں اور پٹی ہیں، جہاں اور پٹی ہے، یہ زیبائش کا دل ہے۔ طبیعت کی حکمرانی ہے، عقل کی حکمرانی ہے۔ وہ مکان میں یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، ایسی اس طرح جناب نہیں۔ وہ دیکھیں مٹھائی کا خلاصہ آنکھ بند کر کے منہ میں رکھے گئے تو میٹھا ذائقہ ہوگا، مگر آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی جب تک ڈیزائن نہ ہو۔ لباس میں ڈیزائن، گاڑیوں میں ڈیزائن، قالین میں ڈیزائن، ہر چیز میں ڈیزائن، ایسی یہ طبیعت کی حکمرانی ہے۔ اس کا ذوق غالب آ رہا ہے کہ یہ ہو۔ اب بچے کو جہاں دکان پہ کھڑے، یہ ٹوفیاں نہیں لینی، حالانکہ سب کے اندر گولی سی ہو۔ خیر اب اس کی تفصیل میں جانا ہے، اس تفصیل پہ ایک واقعہ۔ طبیعت کی حکمرانی کے بعد یہ مغلیہ دور تھا، ایران کا شہزادہ ہے، تو انہوں نے باورچی کو آرڈر دیا کہ ایسی انوکھی انداز میں مٹھائی تیار کر کے لے کے آؤ جو اس ایرانی شہزادے نے پہلے کر دیں گے۔ اس نے بھینسے کا سر کٹا ہوا اور خون بہ رہا ہے، حقیقتاً وہ کیا تھا، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، جو کیک ہوتا ہے اس پہ رنگ نہیں بھرے جاتے، کہیں پھول بنا دیا گلاب کا، کہیں فلاں 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 رنگ دی جاتا چاکلیٹوں میں۔ اب وہ حقیقتاً مٹھائی تھی، اس کی زبان جو تھی وہ بنائی اور رنگت کی،
ہونٹ اور رنگت کے، سر اور رنگت کا، خون بہ رہا ہے، مگر ہر ایک کی میٹھی کی لذت علیحدہ۔ ایرانی شہزادے نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اس نے کہا یہ کیا نالائکی کی آپ بادشاہوں کے ساتھ، یہ سب تقریم ہوتی تمہارے یہاں؟ بادشاہ صاحب ایرانی شہزادے مٹھائی سر، ہاں چکھ کے دیکھی اس نے، واہ، دانت کا اور ذائقہ، زبان کا اور ذائقہ، ناک کا اور ذائقہ، آنکھ کی مٹھائی جس میں آنکھ نمایاں تھی اس کا اور ذائقہ۔ تو یہ ہے عقل اور طبیعت کی حکم، عقل اور تو انسان نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے ہم نے تمہیں بنایا، بنانے کے بعد پیدائش کے بعد تم پہ ایک حکمرانی کا دور ہے، وہ ایک تمہاری زندگی بچپن کی حوالیت اور ایک پہ تمہاری عقل کی اور طبیعت کی حکمرانی کا دور ہے، اور اس کے بعد تیسرا دور ہوتا ہے ایمان کی حکمرانی۔ تیسرا دور کیا ہے؟ طبیعت کی حکمرانی، ریشم کا لباس پہن، ایمان آیا، انہوں نے کہا نہیں اس سے میرا اللہ ناراض ہے، یہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، انگوٹھی سونے دی پاواں، طبیعت گندی، انہوں نے کہا نا میرا اللہ ناراض ہے، اب یہ ایمان کی حکمرانی کا ایسا بس میں آئی۔ پہلا دور حوالیہ سے متشابہ، اور دوسرا طبیعت کا عقل کی حکمرانی کا، اور تیسرا دور ایمان کی حکمرانی، تیسرا دور ایمان کی حکمرانی کا۔ اس نے کہا جناب یہ کھا لوں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیرہ، یہ میں نہیں کھاؤں، یہ پی لوں، یہ حرام ہے، انما الخمر، وہ پہنوں گا جو اللہ کا ہے، وہ کھاؤں گا جس کا اللہ نے کہا ہے، میرے نبی نے جو طریقہ بتلایا۔ اب یہ ہے ایمان کی حکمرانی کا، یہ اب اس کی لمبی چوڑی تفصیل ہے نا، تمام قانون حاکم بننے کے بعد اسن مار کے دند کاٹ دینا، یہ طبیعت کی حکمرانی ہے، اور اس نے گالی بھی دی، اور فاروق اعظم نے پھر بھی کچھ میرا اللہ ناراض، بادشاہ بننے کے بعد ظلم نہ کرو، تو یہ ایمان کی حکمرانی۔ تو سب بات سمجھ آئی؟ تو ہمارے بچپنے کا دور گزرا، پھر طبیعت کی حکمرانی کا دور، کروڑوں کروڑوں انسانوں پہ طبیعت کی حکمرانی کا دور چلا، چند لوگ ہیں ان کے ایمان کی حکمرانی کا، کچھ بھی سامنے آ جائے، ہاں کروڑوں روپے رشوت پیش کی جا سکتی، اور جہاں طبیعت کی حکمرانی کا دور ہے ایک سائن کرنے کے کروڑوں روپے لیے۔ کچھ لوگ ایسے افسر ہیں جن کو جانتا ہوں کہ آج وہ ان کے عالی شان محلات پیرس میں ہوتے ہیں، ایسے ایسے مقام پہ ہیں، وہ ہمارے جنابلی کچھ ادارے ایسے ہیں، وہ ان پہ ایمان کی حکمرانی۔ یہ تین دور ہوتے ہیں، یہ تو مشہور ہے، ایسا اس سے اوپر بھی دو دور ہیں، وہ بتا دیں۔ اس سے اوپر کا دور ہے ایک، وہ ہے اللہ کی منشا میں اپنے آپ کو مٹا، اللہ کی منشا کو سمجھ، اللہ کی، اس میں بھی مثال دی، کبھی وقت ہوا تو اس کو تفصیل سے کھولوں گا، اب وقت زیادہ ہو گیا، بار بار کھڑی پہ نظر ہے میری، اب آپ نے بہت وقت دیا، اللہ آپ کا قبول فرمائے۔ تو اس سے اوپر کی چیز ہے وہ ہے مزاج شناسی، اور یہ اس امت میں کیفیت حاصل کی صدیقہ نے، نبی نے حکم نہیں کہا، سمجھ گئے کہ نبی کیا چاہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ وہ میں نے رانا صاحب سے کہا جی باغ تو بہت اچھا ہے، یا اس میں سے پھول ہمیں دو، پھول ہمارے یہاں بھیج دو۔ رانا صاحب نے کیا کہا، رجسٹری لا کے رکھ دی، کر صاحب باغ ہی تو آٹا سارا ہے، کسی کی منشا کے اپنے آپ کو بتا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک صحابی کا واقعہ حضرت تھا، اور وہ رائے صاحب وہ جو مسجد کا وہ جو دروازہ بھول گیا مسجد نبی کا، یہ محراب سے مطلب مقابل اس طرف ہے، وہاں وہ دوستوں نے نشان دکھلایا، یہاں وہ کنواں تھا، یہاں وہ باغ تھا، وہ تعلیم کی نیچے یہاں وہ باغ تھا، اس میں نماز پڑھتے ہوئے وہ خیال آ گیا باغ پر، تو امام الانبیاء کے سامنے آ کے کہا کہ اللہ سے ذوق میرا ہٹ گیا اور باغ کا خیال آیا، تو یہ سارا باغ میں وقف کرتا ہوں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی تم حاصل نہیں حاصل کرو گے یہاں تک کہ وہ خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ بابا فوت ہو گیا ڈیفنس سے، جوتی درویشہ کو دے آؤ، لیڑے مولوی صاحب کو دے آؤ، جہاں لینڈ کرو ایسے کھانا پکایا بابا سارا بچ گیا، اے بھی چلو شکر ہے ضائع ہو تو اے بھی شکر اے ہوں درویشہ کو دے آؤ، کر صاحب کھانا بچ گیا سی، میں کیا ضائع ہو گیا تو میں ادھر کوئی لگ گیا درویشہ مما تحبون منشا۔ اس میں ایک واقعہ بتلاتا ہوں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ
ان کا جو چیف آرمی اسٹاف تھا اس نے فوراً سے کہا تیاری کرو، ہم دکن پہ حملہ کریں۔ اس نے بادشاہ نے آرڈر دیا پھر کیوں تیاری کرے؟ فرمایا ایک دن میں نے اورنگزیب کو دیکھا، جی بھر کے دکن کی طرف دیکھا کہ دکن، بس میں سمجھ گیا ہوں دکن فتح کرنے کا ذوق ہو رہا تھا، اور چیف آرمی اسٹاف کو تیاری کر رہے۔ اس میں بھی اسی مثال ہے، شوہر نے ابھی کچھ کہا بھی نہیں، بیوی پہلے ہی کہتی ہے کسی جناب نے کیا اس جناب نے چائے لائے، یہ ہے ذوق۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ عرفانی دور کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ عرفانی دور کہلاتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کو حاصل ہے، یہ اولیاء کرام کو حاصل ہے۔ اور ایک پانچواں دور ہے جو انبیاء کو اور صالحین کو حاصل ہے، اور اس امت کے اولیاء کرام کو بھی حاصل ہے۔ پانچواں دور وہ ہے، وہ دور وہ عرفانی دور کہلاتا ہے۔ یہ منشا ایک دم دوسرے کی منشا میں مٹا دینا، اور اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے جس کو ہمارا ایک طبقہ اس حدیث سے گمراہ ہو جاتا ہے اور ایک طبقہ اس حدیث میں غلو کرتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے اکابر علماء دیوبند وہ راہ اعتدال پہ رہتے ہیں۔ راہ سب توجہ، وہ کذالک جعلناکم کو امۃ وسطا، ایک وہ کہتا ہے جناب علی، اے جناب علی اللہ نے ایک کو، ایک کہتا نہیں جناب علی گمراہی اللہ کے ساتھ ملا دیا ان کو۔ ہاں یہ پانچواں دور ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ اتنا اپنے آپ کو اللہ کی منشا میں مٹا دینا کہ اپنی منشا ہی نہ۔ ایک شخص نے کہا جناب سورج میری مرضی سے طلوع ہو رہا ہے، کہا حضرت آپ کی مرضی سے؟ وہ کیسے؟ فرمایا جب میں طلوع ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک، مجھے اب ایسے ہی لگتا ہے میری مرضی سے، میں نے اپنی مرضی سے۔ یہ سادھونا جو بزرگ گزرے ہندوستان کے گجرات کی سرزمین پہ، تو وہاں پہ بارشیں آتی تھی، سیلاب آتا تھا، اور وہ بند باندھا ہوا تھا شہر کو بچانے کے لیے۔ بارشیں اتنی ہوئی کہ وہ اس کا خطرہ تھا بند ٹوٹنے۔ لوگوں نے حضرتوں سے کہا کہ حضرت چلیں وہاں دعا کر دیں، وہیں چل کے دعا کریں، چلیں گے وہاں۔ فرمایا دعا، حضرت فرمایا مجھے قرآن پکڑاؤ، وہ پکڑائی اور اسے توڑنا شروع کر دیا۔ فرمایا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو چند منٹوں کی دور ہے، بندہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو ہاں فرمانے لگے جب میرا اللہ ہمیں اللہ وہ سیلاب کی نظر کرنا چاہتا ہے تو میں بالکل تیار ہوں۔ جب وہ اللہ صاحب ڈبونا چاہتا میں بالکل تیار۔ اس کے بعد دیکھتے دیکھتے بند ٹوٹا نہیں، دریا میں ڈوب گیا۔ یہ ہے اپنی مرضی کو کسی کی مرضی میں مٹا۔ جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو پھر بزرگوں نے کیا، تو من شدم من تو شدی، تو تن شدم من جا شدی، تا کسر گوید من دیگرم تو دیگر۔ اپنے آپ کو اللہ کی منشا میں مرضی میں اتنا مٹا دے، اتنا مٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ اتنے میرا قرب حاصل کرنے کے نوافل پڑھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، پھر میں اس کا کان بن جاؤں گا، وہ جسے سنے گا، میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا جسے وہ پکڑے گا، میں اس کی نگاہ بن جاؤں گا جسے۔ یہ پھر عرفانی دور آتا ہے، پھر وہ یوں نگاہ اٹھاتے ہیں تو پھر کہیں اور کی باتیں کر رہے ہیں، پھر اللہ دکھلا دیتا ہے، پھر اللہ سنا دیتا ہے جب اس کی مرضی ہو جائے۔ ہاں اس میں اپنا من تن دھن سب کچھ اپنی اندر کی منشا کو اللہ کی منشا میں فنا کرنا، یہ پانچواں دور ہے۔ یہ فنا فی اللہ کے تہ میں بقا کا راز مجمل ہے، جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا بھی۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہمارے لیے تو قصہ کہانی ہے، بس میں آیا رفسا۔ تو پہلا دور حیوانیت سے متشابہ، علم الانسان ما لم یعلم، تم جاہل پیدا ہوئے، اب میں اللہ تمہیں علم سکھلا رہا ہوں جس سے تم نہیں جانتے تھے۔ اور طبیعتی حکمرانی کو چھوڑو، ایمان کی حکمرانی کو، ایمان کی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ابدان پر، اپنے اجسام پر، اور اپنے عزیز و قارب پر، اور اللہ پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے اوپر ایمان کی حکمرانی اللہ نصیب فرمائے۔ تو اگلے دور تو بڑی بات ہے، وہ مل جائے تو زہر قسمت، بہرحال وہ مل جائے تو زہر قسمت۔ ڈاکٹر صاحب پھر کہہ رہا ہوں، وہ مل جائیں زہر قسمت، اس میں اپنے آپ کو مٹا دو۔ وہ پنجابی جو کہتے ہیں تو اپنا کسی کو کر لے یا آپ کسی کا ہو، پھر لڑائی کو نہیں رہی۔ اب سب لڑائیاں یہ ہیں، میاں کہتی ہے میں، میاں کہتا میں حکمران، بیوی کہتی میں حکمران، ساس کہتی میں حکمران، بہو کہتی میں حکمران، نند کہتی میں حکمران، بہو بھرجائی کہتی میں حکمران۔ وہ گھر کے جتنے فرد ہیں سارے حکمران، تو لڑائی جھگڑے جنم لے رہے ہیں۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ بابا جی جو کہیں گے وہی تھی، وہی تھی۔ ہاں ایک صنعت کار کے بیٹے سے میں نے کہا چاول کا تو کھلانا، انہوں نے کہا شادی ابھی شکر تھا، میں نے کہا نہیں وہ دیگ آڑے، انہوں نے کہا شادی دیگ آڑے لے، اور میں نہیں بنی میں آڑے،
وہ کہتا استاد جی عورت میں نہیں. ایک دن ان کے والد صاحب کہنے لگے استاد جی آپ چاولوں کا بچے سے کہہ رہے تھے. ہاں. بچے نے کیا جواب دیا؟ کہتا جی اس کا تو ابو کو پتا ہے. وہ والد کہتا ہے سر اذکار استاد جی میں نے نہیں یہ کیا بات. انہوں نے کہا بچے کے دادا کو میں نہیں وہ ابا جی جو کہنے کیا اسے تو آپ اٹھا. یہ سارا کچھ ابا جی نے کرنا میں نہیں. اب انداز رکھا ہے. اب بتائیں اور اگر آدمی یہی کہہ دے کہ سب کچھ اللہ نے کرنا میں نے اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں فنا کر دے تو پھر کیا اعداد حاصل ہوتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. کوئی عمران کی مرضی میں اپنے آپ کو فنا کر رہا ہے, کوئی نواز شریف کی مرضی میں اپنے آپ کو فنا کر رہا ہے, کوئی کسی اور کے میں نام نہیں لیتا, اور کوئی ساری دنیا کے حکمران وہ ٹرمپ کے غلامی میں اپنے آپ کو قربان کرتے رہے. میرے بلال نے, میرے ابو ہریرہ نے اور میرے ابو بکر عمر نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا پیغمبر کی محبت میں, اور وہاں سے ان کو وہ پھر مقام ملا تو پیغمبر کی جان بنے, پیغمبر کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. کوئی ماں کا لال ان کو جدا نہیں کر سکتا. قیامت کا دن اٹھیں گے جنہوں نے سب کچھ قربان کیا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت سب سے پہلے میری قبر کو صاف کیا جائے گا, اور میں جب جنت قبر سے اٹھوں گا تو میرے دایاں بازو ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا, بایاں عمر کے کندھے پہ ہوگا. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 5ویں درجے کا اعزاز حاصل کیا, اپنی مرضی کو ختم کر سب کچھ. کیا کہا اللہ کے نبی فاروق اعظم نے, کیا کہا انک حجر لا تنفع ولا نذر. اوے پتھر حجر اسود تو صاف پتھر ہے, تیری کوئی بکت نہیں, تو نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں, تینوں نے بوسہ دینا میرے نبی نے تینوں بوسہ ورنہ تو شاید کچھ نہیں. میں تم کی سمجھ میں تمہیں بیت اللہ کاٹ دوں جناب صاحب کاٹ دینا نہیں. تو یہ عزت میرے نبی نے دی ہے, میں بھی تجھے عزت. بس یہ ہے 5ویں کیفیت. یہ کیا ہے؟ جب یہ ہو جائے تو پھر مسجد نبی کے ممبر پہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل. ان کا حضرت مصر میں ایک دریا ہے, وہاں پہ سال کے بعد بہن چڑھائی جاتی ہے. ہندوانہ نگریا زیور میں آراستہ پہنا سکے ایک عورت, مگر یہ دریا پانی نہیں دیتا. ان کے دریا کا نام خط لکھا, اور ان کا تجری فمن اللہ تجری میں ان کا تجری من نفسی, اور اگر تو اپنی بدی سے چلتا بند ہو جائے ہمیں تیری کوئی ضرورت. انہوں نے کہا خط لکھ کے آپ وہ عمر بن عاص گورنر کو کہا یہ خط دریا میں ڈال دو, آج تک وہ دریا بند ہے. یہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حکمرانی نصیب فرما دے, اور جو اوپر کے درجے والے ہیں اللہ ان کی غلامی ہمیں نصیب فرما دے.